ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے، میرا بھائی میرے نقصان سے خوش ہوتا ہے۔ ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے، میرا بھائی میرے نقصان سے خوش ہوتا ہے، اور آپ کے ہنسنے سے محسوس ہوا ہے مجھ کو، آپ کے ہنسنے سے محسوس ہوا ہے مجھ کو، ایک خوشحال پریشان سے خوش ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، میں آیت اللہ آیت اردو لورز یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو میں جے پی ایس سی یعنی جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن کے نصاب کو ڈسکس کریں گے، جو کہ اردو آپشنل ہوتا ہے۔ اس اردو آپشنل پیپر کے نصاب کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، جے پی ایس سی کا دوسرا پیپر زبان و ادب کا ہوتا ہے، جس میں 15 زبانیں اور ان کا ادب دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک آپ کو پڑھنا ہے۔ ان 15 زبانوں میں ایک اردو بھی شامل ہے۔ دوستو، جے پی ایس سی کا مینس 950 مارکس کا ہوتا ہے، جس میں زبان و ادب جو کہ دوسرا پیپر ہوتا ہے 150 مارکس کا ہوتا ہے، اور جس میں 3 گھنٹے وقت دیے جاتے ہیں۔ ان 15 زبانوں میں سے اردو کے نصاب کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے دوستو، نصاب کو دیکھتے ہیں۔ دوستو، جے پی ایس سی اردو آپشنل کا نصاب 2 حصوں میں منقسم ہوتا ہے۔ یہ پارٹ 1 ہے، پہلے پارٹ 1 کو دیکھتے ہیں، پھر پارٹ 2 کو بھی دیکھیں گے۔ اردو آپشنل یہ دوسرا پیپر ہے اور 150 مارکس۔ تو دیکھیے دوستو، پارٹ 1 میں اے بی سی ڈی اس طرح سے دیا ہوا ہے۔ تو پارٹ 1 کے اے میں دیکھیے، اردو زبان کی پیدائش سے متعلق مختلف نظریات۔ یہ یو پی ایس سی، بی پی ایس سی، وہ ہر جگہ ہے، یو پی ایس سی میں بھی ہے۔ اور نمبر بی میں دیکھیے، اردو رسم الخط کی ابتدا اور ترقی۔ اردو رسم الخط یعنی اردو اسکرپٹ کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کی ترقی کیسے ہوئی۔ نمبر سی، لسانیات کے فوائد یعنی بینیفٹس آف لنگوسٹک۔ لسانیات کے فوائد، کیا کیا فوائد ہیں وہ اس میں پڑھنا ہے۔ پہلے تو آپ جب لکھیں گے، نوٹس وغیرہ بنائیں گے، تو لسانیات کیا ہے، ٹھیک ہے، اور لینگویج میں اس کا کیا رول ہے، اور اس کے بعد اس سے فائدے کیا کیا ہیں۔ اب ڈی میں آئیے۔ ڈی میں اردو ادب، یہ جو لٹریچر ہوتا ہے وہ لٹریچر اس میں پڑھنا ہے، اور یہ اتنے سارے دیے ہوئے ہیں۔ تو ایک ناول شامل ہے اس میں، دیکھیے نرملا ہے، یہ ناول ہے، اور یہ پریم چند کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ ناول پریم چند کی ہے۔ نمبر 2 میں 5 افسانے شامل ہیں۔ یہ پہلا افسانہ ہے کالو بھنگی، یہ کرشن چند کا لکھا ہوا ہے۔ دوسرا افسانہ ہے لاجونتی، لاجونتی راجندر سنگھ بیدی کا ہے۔ تیسرا ہے کھول دو، جی ہاں دوستو، کھول دو یہ افسانہ ہے، اور یہ ہے سعادت حسن منٹو۔ یہ ہے پرندہ پکڑنے والی گاڑی، پرندہ پکڑنے والی گاڑی، یہ افسانہ کا نام ہے، اور اس کو لکھا ہے غیاث الدین احمد گدی نے۔ مسز جان، یہ جان ہے، جیسے ایسے انگلش میں لکھتے ہیں نا، مسز JOHN، جان، یہ مسز جان۔ تو یہ اردو میں آپ جان مت پڑھ لیجیے گا، یہ مسز جان ہے۔ اس کو شین اختر، یہ شین اختر ہے، یہ اس طرح سے لکھتے ہیں وہ اپنا نام، تو میں نے اس طرح سے بھی لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو دقت نہ ہو۔ یہ شین ہے، شین اختر۔ تو یہ تو دوستو پارٹ 1 تھا۔ پارٹ 1 میں اتنی ساری کتابیں پڑھنی ہیں، اتنے ناول، ایک ہی ناول ہے، اور یہ افسانے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور اردو زبان، اس کی ابتدا اور رسم الخط اور لسانیات وغیرہ کے حوالے سے۔ تو اب آئیے دوستو پارٹ 2 پر چلتے ہیں۔ یہ دوستو پارٹ 2، یہ پارٹ 2 ہے، اور یہ پوئٹری ہے، وہ پروز تھا، وہ پروز تھا، یہ حصہ نثر تھا، یہ نثر کا حصہ تھا، اردو ادب میں یہ نثر تھا، اور یہاں پہ یہ پوئٹری ہے۔ تو دیکھیے پوئٹری میں پارٹ 2 جو جس میں پوئٹری ہے، اس میں پہلے غالب کو پڑھنا ہے۔ غالب کے صرف 2 غزلوں کو پڑھنا ہے۔
صرف یہ 2 غزلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، وہ ہے تو ایک اس کو پڑھنا ہے، اور ایک یہ ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا۔ یہ اس غزل کی تشریح اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے، بہت انٹرسٹنگ ہے، اچھا لگے گا آپ کو، آپ اس کو دیکھ لیجئے، نصاب میں بھی شامل ہے۔ اور یہ یو پی ایس سی، بی پی ایس سی، یو پی پی ایس سی اور اس جے پی ایس سی، یہ چاروں کے نصاب میں یہ شامل ہے۔ یہ بہت ہی مشہور غزل ہے اور بہت اہم بھی ہے۔ یہ تو غالب دیکھ لیے، اب میر کی غزلوں کو بھی پڑھنا ہے۔ میر کی یہ 2 غزلیں ہیں جو کہ آپ کے اس جے پی ایس سی مینس کے نصاب میں شامل ہے۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ ٹھیک ہے دوستو، ثانی مصرع ہے اس کا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، تو اس غزل کو ہے پڑھنا ہے۔ یہ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہوں، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، تو ایک آپ اس غزل کو بھی پڑھنا ہے۔ تو میر کی 2 غزلیں ہیں، 2 غزلیں یہاں غالب کی ہیں۔ اب حسرت موہانی، تو اس کی صرف ایک غزل ہے، یہ چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، آپ لوگ سنے ہوں گے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے، تو بڑا ہی مشہور غزل ہے، ہر کوئی جانتا ہے، تو آپ اس کو بھی پڑھیے گا کیونکہ یہ بھی آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ 5 نظمیں پڑھنی ہیں آپ کو، یہ 5 نظمیں، جس میں سے 2 نظمیں ہیں یہ اقبال کی ہے۔ لینن خدا کے حضور میں، یہ اقبال کی ہے، یہ بال جبریل میں مل جائے گا آپ کو۔ اور یہ ساقی نامہ، یہ بھی اقبال کی ہے، اقبال کی نظم ہے، یہ بھی آپ کو بال جبریل میں مل جائے گا۔ نمبر 3 پائیے، یہ نصیحت اخلاق، یہ اکبر الہ آبادی کا ہے، یہ نظم ہے، یہ بھی شامل ہے نصاب میں۔ بلائے زمینی، ایک ہوتا ہے آسمانی بلا، ایک ہوتا ہے زمینی بلا، تو یہ ہے بلائے زمینی بلا کہتے ہیں مصیبت کو، یہ ہے وہاب دانش کی نظم ہے یہ۔ اور یہ ہے ارتقا، یہ جمیل مظہری کی نظم ہے ارتقا، یہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ گرامر پورشن سے یہ قواعد بھی تھوڑا سا دیا ہوا ہے اس میں، حالانکہ بی پی ایس سی اور یو پی پی ایس سی میں کہیں پر کوئی قواعد نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ کا تھوڑا قواعد بھی دیا ہے، جیسے ضد ہے، ضد اپوزٹ ورڈ، جیسے زمین کا آسمان، عورت کا مرد، صبح کا شام، اس طرح سے۔ صنف ہے، خط کیسے لکھتے ہیں، درخواست ہے، ہم کہیں درخواست دیتے ہیں وہ کیسے لکھتے ہیں، معنی، ورڈ میننگ جو ہوتا ہے وہ، یہ بالکل سطحی ہوتا ہے، بنیادی، جیسے 10ویں 12ویں کلاس کے اسی اسٹینڈرڈ کا پوچھتا ہے یہ۔ مین آپ کا یہ سب لٹریچر ہے، اور ادھر نثر میں جو ناول اور 5 افسانے دیے گئے ہیں وہ اہم ہیں۔ یہ اس پر زیادہ محنت آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، لیکن ان لوگوں وہ سب کو پڑھنا پڑے گا، افسانے اور ناول وغیرہ کے خلاصہ کو، اور کیونکہ ٹیکسٹ بھی آ جاتا ہے بیچ سے، اقتباس آ جائے گا، ناول کے بیچ سے ایک پارہ آ جائے گا، کہے گا ایکسپلین کریے یہ کہاں سے لیا گیا اور کیا بات کہی گئی، تو پڑھے ہوئے رہیں گے تبھی آپ بتا پائیں گے۔ تو وہی ہے، یہ واحد جمع ہے، اور یہ خلاصہ ہے، ایسے کوئی مضمون ہے تو اس کا خلاصہ کیسے لکھتے ہیں، تو یہ ہے۔ تو یہ تھا دوستو نصاب، چونکہ میں نے نصاب اس لیے ڈالا کہ ویکنسی آئی ہوئی ہے جھارکھنڈ میں، تو میں نے سوچا کہ میں نصاب ڈال دیتا ہوں، نصاب جو کہ اردو آپشنل رکھنے والے ہیں اسٹوڈینٹس، تو ان کی نظر میں رہے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اس میں کامن ہیں، جیسے دیکھیے غالب کی دونوں غزلیں آپ کو بی پی ایس سی، جے پی ایس سی اور یو پی ایس سی اور چاروں جگہ شامل ہے، یہ بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ کلام میر، یہ بھی شامل ہے، اور حسرت نہیں ہے، ادھر بی پی ایس سی میں نہیں ہے، لیکن یہ دونوں یہاں سے یہاں تک آپ کا یو پی اور بہار دونوں میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں سے جو ہے یہ تو بالکل کامن ہے، بی پی ایس سی، یو پی ایس سی اور یو پی پی ایس سی، یہاں یہ چیز ہر جگہ آپ کو مل جائے گی۔ اور یہ ایک نئی چیز ہے کہ اردو رسم الخط کی ابتدا و ارتقاء، یہ صرف جے پی ایس سی کے نصاب میں شامل ہے،
اور یہ آپ کا لسانیات کے لسانیات تو پڑھنا ہی ہے، BPSC اور UPPSC وہاں بھی پڑھنا ہے، اور UPSC میں بھی ہے لسانیات۔ تو یہ لسانیات کے کیا کیا فوائد ہیں، اور اس کے علاوہ یہ صرف ایک ناول دیا ہوا ہے اس میں، نرملا۔ یہ دکھ بھری داستان ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا نرملا ایک کیریکٹر ہے ایک لڑکی کا، وہ جہاں بھی جاتی ہے، جن سے بھی ان کی شادی ہوتی ہے ان کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو اچھا لگے گا پڑھنے میں، اور یہ افسانے آپ پڑھیے، اچھا لگے گا پڑھنے میں، افسانے بھی اچھے ہیں۔ یہ لاجونتی بہت انٹرسٹنگ ہے، اور یہ منٹو، کھول دو، ان کے اور بھی افسانے ہیں۔ تو آپ صرف جو اس میں ہے شامل نصاب میں، آپ کو صرف وہی پڑھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اور اپنا خیال رکھیں۔